بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فتح مکہ کی پچھلی ویڈیو سے جیسا کہ ہم نے جانا کہ یہ ایک عظیم الشان فتح تھی جس کے بعد مسلمانوں کا رعب و دبدبہ پورے عرب پر بیٹھ چکا تھا۔ لوگ گروہ در گروہ اسلام قبول کر رہے تھے۔ ارد گرد کی ریاستیں جن کے فرما رواؤں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی خط لکھ کر اسلام کی دعوت دے چکے تھے، مسلمانوں کی اس بڑھتی ہوئی طاقت سے خوف زدہ تھے۔ روم کا حکمران ہرقل ان میں سر فہرست تھا۔ اس نے 40,000 کا لشکر تیار کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ رومی فوجیں مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے شام کی سرحد پر جمع ہونا شروع ہو رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو جہاد کی تیاری کا حکم دیا۔ مسلمانوں کے لیے قحط سالی کی وجہ سے یہ مالی تنگ دستی کا زمانہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جہاد کی تیاری میں بھرپور حصہ لیا۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ایسی مثالیں قائم کی جن کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان پیش کیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 1000 دینار اور 200 اوقیہ چاندی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی اپنی استطاعت سے بڑھ کر جہاد کی تیاری میں حصہ لیا۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس قدر بے سر و سامان تھے کہ وہ جہاد کی تیاری میں حصہ نہ لے سکے۔ انہوں نے اپنی جانیں بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہوئے عرض کی کہ انہیں بھی جہاد فی سبیل اللہ میں ساتھ لے جایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواریوں کی کمی کی وجہ سے انہیں مدینہ منورہ میں ہی ٹھہرنے کا حکم دیا۔ خلوص جذبات اور جہاد پر ساتھ نہ جا سکنے کی حسرت میں ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اس غم سے کہ ان کے پاس خرچ موجود نہ تھا ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سن 9 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں 30,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مسلمان مجاہدین کی یہ سب سے بڑی تعداد تھی۔ ان میں 10,000 سوار تھے۔ سواریوں کی کمی کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ باری باری سواری کرتے تھے۔ 18 آدمیوں کے لیے ایک اونٹ تھا۔ اکثر صحابہ رضی اللہ عنہ یہ سفر پیدل ہی طے کیا۔ مسلمانوں نے 805 کلومیٹر کا یہ فاصلہ انتہائی استقامت، صبر، حوصلے اور جواں مردی سے طے کیا۔ سفر کی تمام تر تکالیف کو عزم اور ہمت سے برداشت کیا۔ سامان کی کمی اور سفر کی تکلیف کی وجہ سے اسے جیش العسرہ یعنی تنگی کا لشکر بھی کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی جرأت مندانہ پیش قدمی کے نتیجے میں رومی فوج اسلامی لشکر کے مقابلے کی ہمت نہ کر سکی۔ اس لیے اس غزوہ میں مسلمانوں کو بغیر لڑائی کے فتح حاصل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ہمراہ 20 دن تک تبوک کے مقام پر قیام کیا اور پھر واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ جب اسلامی فوج کی مدینہ منورہ واپسی کی خبر پہنچی تو عورتوں، بچوں اور بچیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسی طرح والہانہ استقبال کیا جس طرح ہجرت مدینہ کے موقع پر کیا تھا۔ اس غزوہ سے جو نتائج برآمد ہوئے وہ یہ کہ مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے، رومیوں اور شامیوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ گرد و نواح کی عیسائی بستیوں پر مسلمانوں کا رعب و دبدبہ بیٹھ گیا۔ بہت سے سرحدی قبائل نے
جزیہ دے کر مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی۔ اسلامی سلطنت کی سرحدیں مزید پھیل گئیں، کئی قبائل اسلام کی حقانیت کو تسلیم کر کے مسلمان ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کی اطاعت و فرما برداری کرتے تھے۔ مال و دولت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک آواز پر حاضر خدمت کر دیتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ہمیشہ سے کوشش رہتی تھی کہ اسلام کی عزت و وقار کی خاطر اپنا سب کچھ خرچ کر دیا جائے۔ غزوہ تبوک سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کا تقوی اور نیتوں کو دیکھتا ہے، اور خالص نیت ہی کی بنیاد پر کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اگر ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت صحابہ رضی اللہ عنہ کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں تو کامیابی ہمارا مقدر ہوگی۔